اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک یجعل اللہ الرجس، اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والوں کا دل سخت تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس نے اس مقام پر رزق کا ترجمہ شیطان سے کیا ہے۔ اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایسے شخص پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اسے ایمان لانے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا، جو اسے ایمان کے نزدیک بھی نہیں آنے دیتا، اور وہ ہمیشہ ناپاکی میں ہی رہتا ہے۔ اگر عذاب ہو تو اس سے مراد دنیا میں اس پر لعنت کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ سخت ترین عذاب ہوگا۔ انسان کا دل اسلام کے لیے کیسے تنگ ہو جاتا ہے جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے اس کی برائی ختم ہو جائے گی، اور جب جب اس کو لگتا ہے کہ اس کی بڑائی ختم ہو جائے گی، اس وقت انسان اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا۔ اور ہم جو مسلمان ہیں، ہم مسلمان اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس رستے پر نہیں آنا چاہتے جو ہدایت کا اور قرآن کا رستہ ہے۔ ڈرتے اس بات سے ہیں کہیں سروں پر دوپٹے نہ آ جائیں، ڈرتے اس بات سے ہیں کہیں ہمیں یہ دنیا کی رنگینیاں نہ چھوڑنی پڑ جائیں۔ تو یہ بھی تو سینہ اسلام کے لیے تنگ ہے نا، تو یہ اللہ نے ہمارے سینے کو تنگ کر دیا۔ اللہ اکبر، ہمارے رب نے ہمارے سینے کو تنگ کر دیا کہ سینے کے اندر روشنی ہدایت کی اتر ہی نہ سکے۔ کتنا خوف کھانے کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمارے سینے کو بند کر دیا کہ اس میں کہیں روشنی کی کرن آ ہی نہ سکے۔ اور جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق نہ چلا تو سارے ماحول میں اجنبی بن کر رہ جائے گا، اور لوگ اس کو بیکورڈ سمجھیں گے کہ اس کو کوئی فیشنز کا علم ہی نہیں۔ جب انسان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اسلام قبول کیا تو ساری مصلحتیں کو قربان کرنی پڑ جائیں گی اور پھر میں برباد ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو بڑی ہستیوں کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے، تو اسلام قبول کرتے ہوئے اسے ان ہستیوں کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے، اس لیے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کی فطرت گمراہی کی طرف متوجہ رہتی ہے، وہ اسلام اور ہدایت کو مشکل محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں تنگی اور گھٹن آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وَهَذَا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا رستہ بتا رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بڑی اہم ترین بات ہے۔ اب میرا رب ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ اللہ نے کوئی بائیں دائیں ٹیڑھے میڑھے راستے نہیں بتائے، میرے رب نے تو بالکل سیدھا راستہ بتایا ہے۔ ہم تو صرف وہ سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تو آپ کو کسی مشرق مغرب کی طرف نہیں گھما رہے، سیدھی بات ہے، باتوں کو گھما نہیں رہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، میرا رب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، یعنی اے محمد یہ وہی والا دین ہے جو ہم نے آپ کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور جس کا تفصیلی بیان قرآن مجید، پورا قرآن مجید ہے، پورا کا پورا قرآن مجید، پورا کا پورا خیر ہے، ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبردار، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ سنو، گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں، نہ ہی وہ درندے جن کی کچلیاں یعنی نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں، نہ ہی کسی زمین کی گری ہوئی پڑی ہوئی چیز کسی کے لیے حلال ہے،
ہاں، البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں درج نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے نبی نے حدیث میں بیان کی ہیں، اور حدیث قدسی بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے الفاظ میں ہی بیان کی، اس میں بغیر کسی تبدیلی کے، لیکن وہ قرآن میں شامل نہیں۔ تو قرآن اور حدیث پر چلنا ہم پر لازم ہے۔ ہم کیسے اپنے پاس سے اس دین کو بدل کر اپنے پاس سے بیان کر سکتے ہیں؟ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس امت کے لیے پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچ چکی ہے، لیکن وہی اس سے نفع اٹھا رہے ہیں جنہیں نصیحت کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں، نہیں ہدایت پائیں گے، نہیں آئیں گے۔ سو بہانے، سو حجتیں، سو مسائل، سو معاملات، سو باتیں لے کر آئیں گے۔ آپ کو کیا پتا اس چیز کا؟ آپ کو کیا معلوم کہ ہم کون سی مشقتوں میں، کون سی تکلیفوں میں، کون سی پریشانیوں میں مبتلا ہیں؟ آپ اگر لگی ہوئی ہیں تو آپ کے سر پہ تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں اس سسرال کی۔ آپ کے سر پہ تو نہ دیور ہے، نہ جیٹ ہے، نہ دند ہے، نہ شوہر کچھ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بھی آسان اوقات، اتنی بھی آسان زندگی ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کو نہ ٹٹولے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کی جنگ کرنے کا طریقہ مختلف ہے، ہر کسی کی جنگ مختلف ہے، ہر کسی کی آزمائش مختلف ہے، لیکن آزمائش میں ہر کوئی ہے۔ وہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ اللہ نے سب کو آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے رب نے اتنی خوبصورت باتیں کی کہ اس کی باتیں چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا، کہ پڑھتے جائیں، دلوں کو سکون دیتے جائیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ نصیحت ماننے والے دنیا میں سلامتی اور سیدھی راہ پر چل رہے تھے، انبیاء کی قدم بر قدم تھے اور ٹیڑھی راہ سے بچے ہوئے تھے، اس لیے قیامت کے دن انہیں سلامتی والا گھر جنت ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا رب ہمیں بھی اس سلامتی والے گھر میں شامل کر لے، ہمیں بھی اس سلامتی والے گھر میں داخل کر لے، ہم بھی اس سلامتی والے گھر میں داخل ہو جائیں۔ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں، میرا رب اپنی رحمتوں سے ان عمل کو، ان اعمال کو قبول کر لے۔ میرا رب اپنی رحمتوں سے ہمارے عمل کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ ہم بڑے ہی کمزور ہیں، ہم دنیا میں بہت پھنس گئے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اس سے مراد حشر کے دن اللہ تعالیٰ جب سب انسانوں اور جنوں کو اکٹھا کرے گا، ان میں سے جو گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ انہوں نے کیا، ان کے سامنے برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کی مدد کی۔ جب قرآن کی طرف آتے ہیں نا، تو 100 لوگوں سے، 100 جگہوں سے مشورہ کرتے ہیں، فلاں سے بھی مشورہ کر لیں، فلاں سے بھی کر لیں، فلاں سے بھی کر لیں، فلاں سے بھی پوچھ لیں، کہیں ہم کوئی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہے، کہیں ہم اللہ کا ذکر کر کے کچھ غلطی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ کر کچھ غلطی میں نہیں پڑھنے لگے۔ اتنے لوگوں سے پھر ہم استخاروں کی طرف جاتے ہیں، چلو اور کچھ نہیں تو یہ بھی بہانہ پورا کر کے دیکھ لیں کہ کہیں ہم غلط رستے پہ تو نہیں نکلنے لگے۔ کیا اپنی باقی زندگی کے ان تمام معاملات میں ہم نے اتنی پریشانیاں دیکھی جتنی پریشانی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے میں ہوئی ہے؟ پھر رب کائنات فرماتی ہیں وہ جس دن سب کے سب کو جمع کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنوں کے گروہ یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو دوست بنایا، یعنی یہ جنوں کی جماعت جنہوں تم نے انسانوں کو خوب گمراہ کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، تم نے کیسے میرے
मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मेरे रसूलों के साथ अनाद की रखने की जुर्रत की, उनके साथ मेरे 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 रसूलों से दुश्मनी रखने की कोशिश की, कीना रखने की कोशिश की, और तुम अल्लाह ताला के खिलाफ जंग करने के लिए खड़े हुए, अल्लाह ताला के बंदों को उसके रास्ते से रोकने और जहन्नुम के रास्ते पर धकेलने की कोशिश की। आज तुम पर मेरी लानत की आज तुम मेरी लानत के हकदार हो, और तुम पर मेरी नाराज़ी वाजिब हो गई है। आज हम तुम्हें तुम्हारे कुफ्र और दूसरों को गुमराह करने के मुताबिक ज़्यादा अजाब देंगे। आज तुम्हारे पास कोई उज़र नहीं जो पेश कर सको मेरे सामने, कोई ठिकाना नहीं जहाँ पर तुम जा सको, कोई सिफारिशी नहीं जो तुम्हारी सिफारिश कर सके, और ना तुम्हारी कोई पुकार सुनेगा। इस वक्त मत पूछिए कि उन पर सज़ा के कौन से पहाड़ टूटेंगे और उन्हें कौन सी रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके किसी उज़र का जिक्र नहीं फरमाया। रहे उनके दोस्त इंसान तो वो उज़र पेश करेंगे जिससे कबूल ना किया जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उन इंसानों को भी उन्हीं जिनों, यानी उन्हीं शैतानों के साथ, उन्हीं शयातीन के साथ जिनके रास्ते पर वो थे, उनको उनके साथ ही शामिल करके अल्लाह ताला उसी अजियत, उसी तकलीफ, उसी दर्दनाक अजाब में मुब्तला करेगा। सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, आयत नंबर 60 से लेकर 62 तक, कि ए आदम की औलाद, ए इब्ने आदम, क्या मैंने तुम्हें ताकीद नहीं की थी कि शैतान की इबादत ना करो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि तुम मेरी इबादत करो यही सीधा रास्ता है, और बिलाशुबा यकीनन वो तुम में से एक कसीर मखलूक को गुमराह कर चुका है। तो क्या तुम समझते नहीं थे? हमसे पहले कितनी उम्मतें गुजर चुकी हैं, कसीर तादाद को वो गुमराह कर चुका है, कसीर तादाद को। तो यकीन कीजिए हमें इन महफिलों से जुड़ने की ज़रूरत है। हम हमेशा हमेशा हदायत पर नहीं रह सकते जब तक अपने ईमान को तरोताज़ा ना करें। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं आयत के अगले हिस्से में, वयौम वक़ाल औलियाउहु मिनल इंसि रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन व बलगना अजलना लज़ी अज्जलत लना। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि और इंसानों में से उनके साथी कहेंगे, ए हमारे रब, हमने एक दूसरे से खूब फायदा उठाया और हम अपने वक्त को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम्हारा ठिकाना आग है जिसमें हमेशा रहोगे, मगर जो अल्लाह ताला चाहे। यकीनन आपका रब कमाल हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। अब ये आग तुम्हारा ठिकाना है, जहन्नुम की आग अब तुम्हारा ठिकाना है जिसमें तुम हमेशा रहोगे। ये फैसला अल्लाह ताला ने अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक कर दिया। अल्लाह ताला ने जिन्नात से हश्र के दिन होने वाले सवाल और जवाब को इंसान के सामने पहले ही रख दिया है। इससे अल्लाह ताला जुर्म साबित करना चाहते हैं कि जिन्नात इंसानों की अक्सरियत को गुमराह कर दिया है, ताकि वो अपने जुर्म की वजह से शर्मिंदा हों और इंसान शैतान के हीलों से बच जाएं। जो दिलों में आपकी परेशानियां मुब्तला है ना, उनसे बच जाएं। मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया, वकज़ालिका नुवल्ली, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकज़ालिका नुवल्ली बअद ज़ालिमीना बअदम बिमा कानू यक्सिबून। और इसी तरह साथी बना दिए देते हैं, यानी नाफरमान जिनों और इंसानों को अल्लाह ताला एक दूसरे का साथी बना देता है। हम बाज जालिमों को बाज का साथी बना देते हैं, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम बाज जालिमों को बाज का साथी बना देते हैं। सैयदना कतादा से मनकूल है, वो कहते हैं कि हम जालिमों को आपस में एक दूसरे का दोस्त बनाते हैं। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जालिमों को एक दूसरे का दोस्त बनाते हैं। आप ईमान पर चलने वाले हैं तो अल्लाह ताला आपके दोस्त भी यकीनन ईमान वाले ही बनाएगा। नुवल्ली का तर्जुमा क्या है कि जालिमों को एक दूसरे से करीब कर देंगे, यानी क़यामत के दिन भी वो एक ही किस्म के लोगों की जमातें बनाकर अल्लाह ताला उनको टोलियां बना देगा। अल्लाह ताला उनको टोलियां बना बना कर इकट्ठा कर देगा। तो इसलिए दुनिया के अंदर भी अपने दोस्तों को सोच समझ कर चुनिए। अल्लाह ताला इनकी टोलियों को इकट्ठा करेगा, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ उनकी उस कमाई की वजह से जो दुनिया में उन्होंने कमाई की, सिर्फ उस सबब जो दुनिया में वो करते रहे।
اپنی اولاد کے ساتھ اپنا وقت گزارتے رہے، اپنی ساری زندگی کے اوقات صرف اور صرف اولاد کے اندر لگے رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اولاد کو ہدایت پر لا سکتے ہیں؟ جبکہ میرے رب نے تو کہا تمہارے بس میں تو ہے ہی نہیں۔ میرے رب نے تو نبی کو کہہ دیا کہ تمہارے بس میں تو نہیں کہ تم کسی کو ہدایت دے سکو، میں تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آپ نے کیسے گمان کر لیا کہ آپ اپنی اولاد کو ہدایت دیں گے؟ یہ تو ہم دعائیں کریں گے تو اللہ نے اگر ہم پر رحمت کر دی، اس نے ہماری دعائیں سن لی تو وہ ہماری اولاد کو ہدایت عطا کرے گا۔ ہم جب خود ہی ہدایت پر نہیں آئیں گے تو اولاد کہاں سے ہدایت پر آئے گی؟ پھر ہم کون سا وقت بچانے کی کوشش میں ہیں کہ ہماری اولاد نیگلیکٹ نہ ہو جائے؟ ہم کون سی نیگلیجنس کر رہے ہیں کہ اولاد کو اچھا کھلاتے نہیں پلاتے نہیں، کہ اولاد کو وقت نہیں دیتے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا کسی ناؤز باللہ کسی ناچ گانے میں مصروف ہیں؟ کس کام میں مصروف ہیں؟ اللہ کے ذکر میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے کیا آپ کی اولاد ہدایت سے بھٹک جائے گی؟ اللہ اکبر! کیا اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نہیں لائے گا؟ کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہدایت نصیب نہیں کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ برکتیں نہیں دے گا؟ کیسے بدبخت ہیں ہم کہ ہمیں اللہ پر یقین ہی نہیں! کیسا ایمان ہے ہمارا؟ کیسے منافق ہیں ہم! اولاد کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اولاد کو ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، اور خود ہی بھاگتے ہیں۔ کیسی تربیت کریں گے پھر ہم مائیں؟ ہم مائیں کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ بھئی وہ وقت کہاں جاتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔